السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، شہنشاہ ولایت، سرور ارباب امامت، باب العلم والحکمت، فاتح خیبر و خندق، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، امیر المؤمنین، امام المتقین، قائد الغر المعجلین، یعصوب الدین، اسد اللہ، عین اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، روح اللہ، آیت اللہ، ولی اللہ، مطلوب کل طالب، امام علی ابن ابی طالب۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا وہ طبیبنا، وہ حبیبنا، وہ کریمنا، وہ امامنا، وہ ملجانا، وہ مغیثنا، وہ اولنا، وہ اوسطنا، وہ آخرنا، وہ کلنا، حضور جناب ابو القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتصبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی القرآن الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ کی رضا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین الہ آباد کی محبتیں، دل گھر والوں کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئیں تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ عزیزان گرامی، جو لوگ بھی اس وقت موبائل دیکھ رہے ہیں، میری گزارش ہے کہ وہ ذرا میری طرف دیکھیں۔ آپ جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت میں ایک صلوات پڑھیے محمد۔ سرزمین الہ آباد جو علم و ادب کے حوالے سے بھی اور عزاداری کے حوالے سے بھی ہندوستان کا بلکہ پوری دنیا میں یہ شہر اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ مجھ سے قبل عالمی شہرت یافتہ ناظم، یا یوں کہہ لیا جائے کہ واقعاً جن کی نقابت کا ڈنکا نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ہند میں بھی بج رہا ہے، اور الفاظ کا جتنا ذخیرہ، یہ جو سٹی بج رہی ہے اردو الفاظ کا جتنا ذخیرہ مولا نے اس ناظم کو عطا کیے ہیں، شاید میری نگاہ سے یا میری سماج سے ہندوستان کا کوئی نقیب ابھی نہیں گزرا کہ جس کے پاس اردو الفاظ کا اتنا زیادہ ذخیرہ موجود ہو۔ اور ماشاءاللہ واقعاً الہ آباد کے لیے یہ مقام فخر ہے، اور ہندوستان کے لیے بھی کہ ہمارے درمیان نجیب الہ آبادی جیسا نقیب موجود ہے۔ اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ ان کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمارے ملک کو اور الہ آباد شہر کو مزید ایسی شخصیات خدا عطا کرے۔ عزیزان گرامی، میں نے آج کے اس مقدس اور معزز مجلس عزا کے لیے یہ سیٹی بج رہی، ٹھیک کرو۔ مائک کا کوئی وارث ہے کہ نہیں؟ ذرا آپ بھی اندازہ لگاؤ الہ آباد کے جوانوں کہ جب ایک مائک بغیر وارث کے نہیں چل سکتا تو کائنات لاوارث کیسے چل سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ ماشاءاللہ میرے سامنے ڈانڈو پور کے بہت ہی بہترین نوخان ہمارے بھائی بھی، یہ بات بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جسے کم از کم عزادار گھرانے کا بچہ بھی اس آیت سے واقف ہے، اور آپ لوگوں نے نہ جانے کتنے ہزار مقررین سے، متکلمین سے، واعظین سے، ذاکرین سے آپ لوگوں نے اس آیت کے ذیل میں گفتگو سماعت کی ہوگی، مگر جو سب سے سن لیا اگر اس نوکر سے بھی سنے تو پھر علی کی نوکری کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا جب معروضات نئے ہوں اور مضمون میں وزن ہو تو آپ بولے ضرور، اس لیے کہ الہ آباد تو میرا مزاج جانتا ہی ہے، میں تقریر ہمیشہ مردوں کے بیچ کرتا ہوں، مردوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
میں ذرا بلا کر اس کو ٹھیک کروا دیجیے بھائی بھائی فوراً مائک مائک ٹھیک کو۔ کروائیے. دیکھیے اس بات سے قطعاً میں اپنے مزاج میں اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتا کہ میرے سامنے کتنا مجمع بیٹھا ہے. لاکھوں کا مجمع ہو تو کیا، ہزاروں کا مجمع ہو تو کیا، سینکڑوں کا مجمع ہو تو کیا، اس لیے کہ ہمیں مجمع کی ضرورت نہیں ہے. مجمع کی پرواہ وہ کرتا ہے جس کا امام بھیڑ کا محتاج ہو. بھائی ہم کربلائی مزاج لوگ ہیں، ہم 72 پہ یقین رکھتے ہیں، ہمیں لاکھوں پر اعتبار نہیں ہوتا. توجہ، اور میں تقدیر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں. یہ میرا مزاج تو الہ آباد جانتا ہے کہ میری تقدیر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ ہوتی ہے اور مولائیوں کے بیچ نہیں ہوتی. لہذا اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، ذکر اہل بیت پر بولتے رہیں. عزیزان گرامی، میں نے سورہ احزاب کی 33ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یا یوں کہہ لوں کہ 33ویں سورے کی 33ویں آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسے ہی عنوان گفتگو قرار دیا، موضوع کلام قرار دیا. پروردگار کائنات اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے. اللہ سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک صلوات ایک اور بلند ترین صلوات. پوری توجہ. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ. میری جان، میں نے صرف سیٹی غائب کرنے والا کیا، ساؤنڈ سلو مت کرنا. صلوات پڑھیے محمد والے. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما. پہلی بات تو یہ ہے کہ انما یہ ہے کلمہ حصر. کلمہ حصر کیا ہے؟ جس کے ذریعہ حصار باندھا جاتا ہے. توجہ، ہم کہیں جاتے ہیں، اگر ہمیں وہ جگہ مشکوک محسوس ہوتی ہے، یا ہمیں شیاطین کے شر سے بچنا ہوتا ہے، یا ہمیں جناتوں کے شر سے بچنا ہوتا ہے، تو ہم حصار باندھتے ہیں نا. توجہ، ناد علی کا حصار باندھتے ہیں یا قرآن کی کسی اور آیت کا حصار باندھتے ہیں. تو بھئی حصار سے ہوتا کیا ہے؟ کہ حصار سے ہوتا یہ ہے کہ کوئی شیطان قریب نہیں آتا. اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہیں. تو بھیا اگر بندے حصار باندھے تو بندوں کی حصار میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ شیطنت قریب نہیں آئے. تو اللہ جن لوگوں کے گرد حصار باندھے، نجاست ان کے قریب کیسے آئے گی؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے. بہت سی جان لیوا مائک. اب 1 گھنٹے بہرحال مجھے بولنا، لیکن ان چیزوں کی بڑی امپورٹنس ہے. دیکھیے مجلس مجھے معلوم ہے بچے کروا رہے ہیں، نوجوان کروا رہے ہیں، مگر بزرگوں کو چاہیے کہ مشورہ دیں. آپ لوگوں کے مشوروں کی ضرورت ہے تاکہ ان کے جذبات میں اور اضافہ ہو. دیکھیے سوسائٹی، سماج اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک نوجوانوں کا جوش اور بزرگوں کا تجربہ ایک ساتھ نہ آ جائے. اس لیے کہ نوجوانی میں جوش تو ہوتا ہے، تجربہ نہیں ہوتا، اور بڑھاپے میں تجربہ تو ہوتا ہے، جوش نہیں ہوتا. اس لیے دونوں کا ایک ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. ایک اچھے پروگرام کی کامیابی کے لیے مائک کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اگر مائک اچھا نہ ہو تو کائنات نہیں، پروگرام اچھا نہیں چل سکتا. اگر مائک کا سسٹم اچھا نہ ہو تو پروگرام اچھا نہیں چل سکتا. اسی طرح اگر خلیفہ اچھا نہ ہو تو شریعت اچھے سے نہیں چل سکتی. صلوات پڑھیے محمد محمد. ایک اور بلند آواز سے عظمت جناب زہرا.
گرامی اب اللہ کلمہ حسر باندھ رہا ہے اور وہ بھی طہارت کا حسر. اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ. توجہ, اللہ کا ارادہ ہے. عزیزان گرامی, ارادہ اللہ کا ہے. کون اللہ اور کس کا ارادہ؟ اس اللہ کا ارادہ کہ جس کے ارادے کو کن کہتے ہیں. یعنی وہ کسی چیز کو بنانے سے پہلے اس کا نقشہ نہیں کھینچتا, آرکیٹیکچرز کو نہیں بلاتا, پلاننگ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کن ہو جا, فیکن ہو جاتا ہے. توجہ, اس نے لفظ کن سے کائنات کو بنا دی تو اس کے ارادے سے مضبوط تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. توجہ کیجئے گا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ارادہ ہے انکم الرجس اہل البیت, کہ اے میرے نبی کے خاص گھر والوں, ہم آپ کے قریب کسی طرح کی گندگی کو پہنچنے نہیں دیں گے. توجہ, تو آپ چاہے ہر زمانے کا ملا چاہے کہ کسی طرح کی نجاست کو اہل بیت کے قریب کرے, یا بنی امیہ کی گندگی کو اہل بیت کے قریب کرنا چاہے, تو مولوی تو مر سکتا ہے, ارادہ اللہ کا نہیں بدل سکتا. اس لیے کہ جب کوئی کمزور شے کسی مضبوط شے سے ٹکراتی ہے تو کمزور شے فنا ہو جاتی ہے, مضبوط شے باقی رہتی ہے. دلیل کیا ہے؟ کبھی اپنے سر کو کسی سخت چٹان پر مار کر دیکھنا, سر پھٹ جائے گا, چٹان باقی رہے گا. اسی طرح اگر کوئی بنی امیہ کے خاندان کا زرخرید ملا اہل بیت کے قریب کسی طرح کی نجاست کو لانا چاہے گا تو مولوی تو مر سکتا ہے, اہل بیت کے قریب گندگی آ نہیں سکتی. صلوات پڑھیے محمد والا. دیکھیے آپ, مجھے بار بار ایک چیز دہرانے کو اچھا بالکل نہیں محسوس ہو رہا ہے, مگر واقعاً یہ جان لیوا مائک ہے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بس اب مجھے ایک گھنٹے اسی پہ بولنا ہے, مگر مجھے یقین ہے کہ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے وہ اگر کلیم پر نہ بھی بولے تو کلام پر ضرور بولتا ہے. اگر میں بہت زیادہ طاقت نہ لگاؤں تو کلام وزنی ہو تو بولیے گا ضرور. اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ ہے. توجہ. اچھا آئیے میں آپ کو اس آیت کا ذرا بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں. ابھی شب جمعہ گزری ہے, ہمارے گھر میں بچے الحمدللہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں. اس آیت کا میں بیک گراؤنڈ دکھا رہا ہوں آپ کو. توجہ. کیا ہوا کہ اللہ کا رسول, وہ رسول کہ جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا, اور کہا لولا کا لما خلقت الافلاک, میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. وہ حبیب آیا اپنے بیٹی کے گھر, شہزادی جناب سیدہ کے گھر آئے. آنے کے بعد سلام کیا, بیٹی نے جواب سلام دیا. توجہ, کیا فرمایا میرے نبی نے؟ اے فاطمہ, میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. توجہ کیجئے گا, میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. میں یہاں پر کمزوری کا ترجمہ نہیں کرتا. دیکھیے یہ کمزوری, بیماری, یہ سب الفاظ ہیں. اہل بیت کے در پر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جن کے صدقے میں کائنات کے بیماروں کو شفا ملتی ہو, یہ جو خاک ان کے قدموں سے مس ہو جائے وہ خاک کھا کے شفا بن جاتی ہے. ان کو کیا بیماری ہوگی؟ اصل میں یہ بیماری, یہ کمزوریاں, یہ دنیا کو بتانے کا نسخہ ہوتا ہے کہ بیماریوں سے نجات کیسے ملتی ہے, کمزوریوں سے شفا کیسے ملتی ہے. ورنہ جن کے صدقے میں کائنات کو شفا مل رہی ہو. بھائی جناب سیدہ کا واقعہ ہے کہ شہزادی کونین کے پاس ایک عورت آئی اپنی بیٹی کو لے کر, نابینا تھی. آ کر اس نے شہزادی سے کہا کہ شہزادی, میری بیٹی نابینا ہے, یا بعض روایتوں میں ہے کہ بیٹی ماں کو لے کر آئی.
کہ میری ماں نابینا ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے آپ ان کے آنکھوں کو مس کر دیجئے اور ان کے لیے ان کی شفا کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ان کو بینائی دے دے۔ شہزادی دعا کر سکتی تھی، مگر شہزادی نے اس کو کہا کہ ابھی ٹھہرو، ابھی تھوڑی دیر گزرے گی کہ میرا بابا مجھے سلام کرنے آئے گا۔ توجہ، میرے بابا رسول اللہ جب مسجد جاتے ہیں تو پہلے آ کر مجھے سلام کرتے ہیں، تو جب میرے بابا مجھے سلام کرنے کے لیے آئیں تو میرے بابا کے نالین میں جو گرد جمی ہو، جو دھول جمی ہو، اس گرد و غبار کو، اس خاک کو اٹھا کر اپنی ماں کے آنکھ میں لگا دینا، خدا تیری ماں کے آنکھوں کو شفا دے دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول کائنات کے نالین کے گرد آنکھوں کو شفا دے سکتے ہیں تو کیا اس کی بیٹی کے ہاتھ شفا نہیں دیتے ہوں گے؟ شہزادی چاہتی تو اپنا ہاتھ مس کر کے شفا دے سکتی تھی، مگر شہزادی نے اپنے بابا کی عظمت بتائی اور اپنے بابا کے نالین کی عظمت بتائی کہ دیکھو ہمارے نالین کے گرد میں وہ طاقت ہے کہ ہمارے نالین سے اگر گرد مس ہو جائے تو وہ شفا دے، تو بچی زمین پر حسین کا لہو بہ جائے، اگر وہ خاک شفا بن جائے تو مولوی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پوری توجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آنے کے بعد کہنے لگے بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ شہزادی نے فرمایا بابا میرے لیے کوئی حکم؟ کہا اے فاطمہ مجھے اپنی کسائے یمانی لا کر اڑا دو، اپنی چادر یمانی مجھے لا کر اڑا دو۔ پڑھتے رہتے ہیں، سنیے گا، ایک نئے زاویے سے بیان کر رہا ہوں آج میں۔ عزیزان گرامی دیکھیے، ہمارے پاس ساری چیزیں پرانی ہیں، انداز نئے ہوتے ہیں، واقعات وہی ہیں، تاریخ وہی ہے، آیتیں وہی ہیں، قرآن وہی ہے، قبلہ وہی ہے، کعبہ وہی ہے، اسلام وہی ہے، شریعت وہی ہے، فقہ وہی ہے، آیتیں وہی ہیں، مضمون وہی ہے، چیپٹر وہی ہے، سبجیکٹ وہی ہے۔ اور یہ معجزہ ہے ذکر اہل بیت کا کہ ہر خطیب وہی واقعہ بیان کرتا ہے، مگر جب بیان کرتا ہے تو واقعہ نیا معلوم ہوتا ہے۔ آئے اللہ کے رسول، فاطمہ میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنی کسائے چادر یمانی لا کر اڑا دو۔ اللہ کے رسول کو شہزادی کمرے میں لے کر گئی، اپنی چادر یمانی لا کر اپنے بابا کو شہزادی نے اڑایا۔ ابھی تھوڑی مدت گزری تھی، توجہ میری طرف دیکھیے گا، ایک ایک پہلو پر دھیان رہے، دو لوگ حدیث قصہ پڑھتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کافی تھوڑی دیر گزری تھی کہ گھر میں ولایت کا شہنشاہ آ گیا، اور اس سے پہلے مولا حسین آئے، اس سے پہلے امام حسن آئے، اور امام حسن علیہ السلام نے آ کر ماں کو سلام کیا، السلام علیکی یا اماں ہو، اماں آپ پر میرا سلام۔ ماں نے بھی جواب سلام دیا، تو امام حسن علیہ السلام نے فقرہ کیا کہا؟ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں قال انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأن رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں گویا وہ خوشبو میرے نانا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی ہو، ان کے جسم اطہر کی ہو۔ شہزادی نے فرمایا ہاں ہاں میرے لال، تمہارے نانا میرے بابا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر یمانی اوڑھ کر کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ توجہ، ایک ایک جملہ میری طرف۔ کیا ہوا؟ کہا مولا حسن کمرے کے قریب پہنچے، نانا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ۔ نبی نے پلٹ کر جواب دیا وعلیکم السلام یا قرۃ العینین رسول اللہ۔ اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک،
تجھ پر بھی سلام ہو۔ مولا حسن نے فرمایا کہ یا نانا جان، یا رسول اللہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں شامل ہو جاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں میرے لال آؤ۔ مولا حسن چادر میں شامل ہوئے۔ توجہ، میری طرف جملہ دھیان رکھے۔ مولا حسن جیسے ہی چادر میں شامل ہوئے، کیا ہوا؟ کہ امام حسین علیہ السلام گھر میں تشریف لائے۔ ماں کو سلام کیا، جواب سلام ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی سیم ٹو سیم وہی جملہ ریپیٹ کیا جو بڑے بھائی نے ریپیٹ کیا تھا، جو امام حسن علیہ السلام نے ریپیٹ کیا تھا۔ قال انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأن رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اماں میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں گویا وہ خوشبو میرے نانا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی ہو۔ شہزادی فرماتی ہیں میرے لال حسین، تمہارے نانا میرے بابا رسول اعظم تمہارے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ کے ساتھ میری چادر اوڑھ کر کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ مولا حسین بھی کمرے میں گئے، نانا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے جان آپ پہ میرا سلام۔ رسول اللہ نے پلٹ کر جواب دیا وعلیکم السلام یا سیدائے شباب اہل الجنہ، اے جنت کے جوانوں کے سردار تجھ پر بھی میرا سلام۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اجازت مانگی کہ نانا کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے اور بھیا کے ساتھ چادر میں شامل ہو جاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں میرے بیٹے، ہاں میرے لال حسین، آؤ چادر میں شامل ہو جاؤ۔ مولا حسین بھی چادر میں شامل ہوئے۔ جوانوں میری طرف دیکھنا، ابھی تھوڑی دیر گزری، مولا کائنات امیر المومنین گھر میں تشریف لائے، آ کر سلام کیا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، آپ پہ میرا سلام۔ شہزادی نے پلٹ کر جواب دیا وعلیکم السلام یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پر بھی میرا سلام۔ اب مولا علی نے بھی وہی جملہ دہرایا جو جملہ پہلے دونوں بیٹوں نے دہرایا تھا، مولا حسن اور مولا حسین نے۔ مولا کائنات کہتے ہیں قال انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأن رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ، میں ایسی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ گویا وہ خوشبو میرے بھائی میرے سسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی ہو۔ تو شہزادی نے فرمایا ہاں ہاں آپ کے بھائی آپ کے سسر میرے بابا رسول اللہ چادر یمانی میں آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ مولا کائنات بھی گھر میں کمرے میں آئے، اللہ کے رسول کو سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی نے پلٹ کر جواب دیا وعلیکم السلام یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ مولا کائنات نے اجازت مانگی کہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی آپ اور آپ کے نواسوں کے ساتھ چادر یمانی میں شامل ہو جاؤں؟ اب میری طرف دیکھنا جوانوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا حسن سب سے پہلے آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اماں مجھے اپنے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو شہزادی نے فرمایا تمہارے نانا کمرے میں چادر اوڑھ کر آرام کر رہے ہیں۔ اس وقت مجھے تعجب نہیں ہوا، اس لیے تعجب نہیں ہوا کہ چادر میں رسول اکیلے تھے۔ اللہ جانے الہباد کہاں ہے، ابھی تعجب نہیں ہوا اس لیے کہ کمرے میں چادر میں نبی تنہا تھے۔ اس لیے امام حسن نے کہا کہ میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، مگر جب امام حسین آئے تو اب نبی اکیلے نہیں ہے چادر میں، نبی کے ساتھ امام حسن بھی موجود ہے۔ تو امام حسین کو کہنا چاہیے تھا نا کہ میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور ساتھ میں بھیا کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں۔ توجہ، مگر امام حسین نے بھی کہا کہ میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اچھا جب مولا علی آئے تو مولا علی نے بھی کہا کہ میں رسول اللہ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔
کہ رسول کی بھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اور اپنے بیٹوں حسن و حسین کی بھی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. مگر حسن آئے تو حسن نے بھی کہا کہ رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. حسین نے بھی کہا کہ رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. علی نے بھی کہا رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ کہہ کر علی حسن و حسین نے بتا دیا کہ دیکھو جو خوشبو محمد کے جسم میں ہے وہی علی کے جسم میں، وہی حسن و حسین کے جسم میں. پوری توجہ. اور کیا ہوا کہ سب آئے اور آنے کے بعد ایسے ہی نہیں کمرے میں داخل ہوئے، چادر میں یوں ہی داخل نہیں ہوئے. امام حسن علیہ السلام آئے، آنے کے بعد پہلے نانا سے اجازت مانگی. دیکھیے ایک ایک جملے پر غور کیجیے گا، یہ رٹنے رٹانے کی چیز نہیں ہے کہ ہر کوئی رٹ کر حافظ بن جائے. تدبر کیجیے، تفکر کیجیے. حدیث قصہ قرآن سے کوئی کم اہمیت کا درجہ نہیں رکھتا ہے. غور کیجیے گا، اہل بیت کا ہر کلام اپنے آپ میں قرآن ہے، اپنے آپ میں آیت ہے. امام حسن علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد چادر میں یوں ہی داخل نہیں ہوئے، پہلے رسول اللہ سے اجازت مانگی. جب اجازت ملی تو چادر میں داخل ہوئے. توجہ، پہلو دیکھیے گا. مولا علی آئے، چادر میں یوں ہی داخل نہیں ہوئے، پہلے رسول اللہ سے اجازت مانگی. اجازت ملی تو چادر میں داخل ہوئے. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام بھی آئے تو چادر میں یوں ہی داخل نہیں ہوئے، پہلے اللہ کے رسول سے اجازت مانگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ انہیں یہ اجازت لینے والے نہیں ہیں، یہ اجازت دینے والے ہیں. توجہ کیجیے گا، یہ دوسروں کو اجازت دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ملک الموت کو بھی اجازت نہ دیں تو ملک الموت گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اجازت دینے والے ہیں تو آج ایسا کیا ہو گیا کہ ان کو اجازت لینی پڑ رہی ہے؟ اور اگر علی اجازت لے تو بھی سمجھ میں آتا ہے، حسین کو اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہوں گا مولا حسین آپ تو وہ ہیں کہ جب نبی مسجد میں سجدے میں رہتے ہیں تو آپ پشت پر بیٹھنے سے پہلے اجازت نہیں لیتے. اللہ اکبر. تو جب پشت پر بیٹھنے سے پہلے اجازت نہیں لیتے تو آج چادر کے اندر جانے سے پہلے اجازت کیوں لے رہے ہیں؟ عجب نہیں اہل بیت جواب دیں کہ ہم منحوس ملاؤں کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم نبی کے سگے اہل بیت ہو کر بغیر نبی کی اجازت کے چادر کے اندر نہیں جاتے تو 2 ٹکے کا ملا جنت کے اندر کیا جائے گا؟ نبی کے سگے اہل بیت بغیر اجازت کے چادر میں نہیں جاتے، اور مولوی ایسے ہی جنت چلا جائے گا، اس کے باپ کی جنت ہے، ایسے ہی جنت میں داخل ہوگا. اجازت مانگی. اب جب یہ پانچوں چادر میں جمع ہو گئے، توجہ، تو جبریل نے اللہ سے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، اے پروردگار چادر کے نیچے کون ہیں؟ میں کہوں گا جبریل اتنی جلدی بھول گئے؟ جس کے گھر میں جھولا جھولانے آتے ہو، جس کے گھر میں درزی بن کر آتے ہو، جس کے گھر میں میوے لے کر آتے ہو، جس کے گھر سے روٹی لے کر جاتے ہو، جس کے گھر کی نوکری کرتے ہو، مالکوں کو بھول گئے؟ آواز آئی نہیں. جبریل کو پتا ہے چادر کے نیچے کون ہے. سوال یہ ہے کہ جب جبریل کو پتا ہے کہ چادر کے نیچے کون کون ہیں تو پھر اللہ سے پوچھا کیوں؟ ہائے 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 ہائے. بھائی آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے.
اس کا سمپل جواب کیا ہے ایک لائن میں؟ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے نا؟ آپ نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، میں نے کہا میں اس سے اپنا وقت دیکھتا ہوں، میں اس سے اپنا ٹائم ٹیبل طے کرتا ہوں، میں اس سے اپنا ڈیلی کا روٹین بناتا ہوں، میں اس سے اپنا شیڈیول مرتب کرتا ہوں، میں اس سے اپنے دن بھر کا روٹین طے کرتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے نا مولانا ہم نے تو سمپل سا سوال پوچھا تھا، ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ جواب دیتے گھڑی ہے، آپ نے تو گھڑی کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ جانے مجمع کہاں ہے؟ توجہ، جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، چادر کے نیچے کون ہے؟ میں نے کہا جبریل نہیں پتا کہ کون ہے، کیا پتا ہے کون ہے؟ میں نے کہا تو پھر اللہ سے پوچھا کیوں؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے موسیٰ سے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بھائی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سمپل سا جواب موسیٰ کو دینا تھا نا، میرے ہاتھ میں عصا ہے، مگر موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ وہ ہے جس سے میں معجزے دکھاتا ہوں، یہ وہ ہے جس سے میں بکریاں چراتا ہوں، یہ وہ ہے جس سے میں دریاؤں میں راستے بناتا ہوں، یہ وہ ہے جس سے میں فرعون کا مقابلہ کرتا ہوں، یہ وہ ہے جس سے میں جادوگروں کا تقابل کرتا ہوں، یہ وہ ہے جس سے میں اپنی حفاظت کرتا ہوں۔ میں نے کہا موسیٰ اللہ نے سمپل سا سوال پوچھا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دو کہ عصا ہے، یہ قصیدہ کیوں سنانا شروع کر دیا؟ موسیٰ نے کہا جو بات تیرے جیسے ملا کو پتا ہے کیا اللہ کو نہیں پتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو بھائی اللہ نے پوچھا کیوں؟ کیا اللہ نے اس لیے پوچھا کہ موسیٰ خود بتا دے کہ اس عصا کی عظمت کیا ہے؟ تو جبریل کو پتا تھا چادر میں کون ہے، اللہ سے پوچھا اس لیے کہ اللہ خود بتا دے کہ پنجتن کی عظمت کیا ہے۔ کہ اللہ خود بتا دے کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ اور اللہ نے جب عظمت بیان کرنا شروع کی تو سبحان اللہ کیا عظمت بیان کی۔ اللہ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ یعلم یا ملائکتی والسکان سماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ کہنے لگا اے گواہ ہو جاؤ، اے زمین و آسمان کے مخلوقات، اے عرش کے ملائکہ، اے میری طاقتوں، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلالت کی، میں نے جو یہ آسمانوں کا شامیانہ بلند کیا ہے، میں نے جو زمینوں کا بچھونا بچھایا ہے، میں نے جو سورج کو روشنی عطا کی ہے، میں نے جو چاند کو چاندنی عطا کی ہے، میں نے جو دریاؤں کو روانی عطا کی ہے، میں نے جو موجوں کو طغیانی عطا کی، میں نے جو پھولوں کو مہک عطا کی، میں نے جو ہواؤں کو ٹھنڈک عطا کی، میں نے جو ستاروں کو چمک عطا کی، میں نے جو سورج کو روشنی دی، میں نے جو چاند کو چاندنی دی، فقط ان 5 کے صدقے میں جو چادر کے نیچے جمع ہے، توجہ، ان 5 کے صدقے میں ان کی فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ کہہ رہا ساری کائنات ہم نے بنائی ہے، یہ جنت و کوثر ہم نے بنایا، یہ عرش ہم نے سجایا، یہ کرسی ہم نے لگائی، یہ چاند سورج میں نے پیدا کیے، یہ صرف ان 5 کے محبت میں جو چادر کے نیچے جمع ہیں۔ اب میں نے سوال کیا پروردگار یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، محبت تو اہل بیت سے کرتا ہے، روشنی سورج کو دیتا ہے، محبت اہل بیت سے کرتا ہے، چاندنی چاند کو دیتا ہے، محبت اہل بیت سے کرتا ہے، ٹھنڈک ہواؤں کو دیتا ہے، محبت اہل بیت سے کرتا ہے، مہک پھولوں کو دیتا ہے، محبت اہل بیت سے کرتا ہے، آسمان کو بلندی دیتا ہے، محبت اہل بیت سے کرتا ہے، جنت و کوثر بنا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا اس لیے کہ تم لوگوں کو قانون محبت سمجھانا ہے، اصول محبت سمجھانا ہے۔ میں نے کہا قانون محبت کیا ہے پروردگار؟ کہا دیکھو جس سے بھی محبت کرو اس کی یاد میں کچھ بناؤ، اللہ اکبر، جس سے
بھی محبت کرو, اس کی محبت میں کچھ بناؤ. میں نے جب ان سے محبت کی تو میں نے ان کی محبت میں جنت بنا دی, کوثر بنا دیا, عرش بنا دیا, فرش بچھا دیا. تو میں نے کہا پروردگار, جن لوگوں سے تو محبت کرتا ہے انہی پنجتن سے ہم بھی محبت کرتے ہیں, مگر تو خدا ہے, ہم بندے ہیں. تو نے جب ان سے محبت کی تو چاند بنا دیا, سورج بنا دیا, جنت بنا دی, کوثر بہا دیا. پروردگار ہم بندے ہیں, ہم نے بھی محبت کی, ہم جنت تو نہیں بنا سکے مگر تازیہ ہم نے بنایا, علم ہم نے بنایا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت ہم نے بھی کی, تو نے جنت بنائی تو آدھا خانہ ہم نے سجایا. تم نے تو نے لوائے حمد لگایا تو عباس کا پریڑا ہم نے سجایا. تو نے فردوس بنایا تو تازیہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. سبحان اللہ. توجہ عزیزان گرامی, ان 5 کی محبت میں جو چادر کے نیچے جمع ہے, بس سمیٹ دی میں نے. جبریل نے پوچھا پروردگار ان کے نام بھی بتا دے. اب اللہ نے تعارف کیسے کروایا؟ اللہ کہتا ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. فاطمہ ہیں, ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں. میں کہوں گا پروردگار اہل بیت کا تعارف کروانا تھا تو رسول کے ذریعہ کرواتا. اللہ نے کہا یہی تو مولوی کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ فقط رسول کے رشتہ دار کو اہل بیت نہیں کہتے, بطول کے رشتہ دار. سیدہ کی ذات کو قرار دیا. اچھا ایک بات بتائیے, پنجتن میں سب اپنے آپ میں برابر ہیں, اس لیے کہ اگر کوئی رسالت کا شہنشاہ ہے تو کوئی ولایت کا شہنشاہ ہے, کوئی جنت کا شہنشاہ ہے, کوئی عورتوں کی شہنشاہ ہے, کوئی شہیدوں کا شہنشاہ ہے. اللہ کسی کے ذریعہ بھی تعارف کروا سکتا تھا. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میرا رسول ہے, اس کی بیٹی ہے, اس کا داماد ہے, اس کے نواسے ہیں. اگر نبی کے ذریعہ نہ تو اللہ علی کے ذریعہ تعارف کروا دیتا, میرا ولی ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا سسر ہے, اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں. یا اگر اللہ چاہتا تو حسن و حسین کے ذریعہ بھی تعارف کروا سکتا تھا. جنت کے سردار ہیں, ان کے نانا ہیں, ان کے بابا ہیں, ان کی ماں ہیں. سنیے گا بس یہ آخری جملہ, مگر اللہ نے تعارف صرف جناب زہرا کے ذریعہ کروایا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کو آج رشتہ داروں کا تعارف کروانا ہے. نہیں پہنچا میرا مجمع. رشتہ داری 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ رشتہ داری, ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ رشتہ داری. اگر اللہ اپنے نبی کے ذریعہ اہل بیت کا تعارف کرواتا تو کچھ تو ڈائریکٹ رشتے ہوتے مگر کچھ انڈائریکٹ رشتے ہوتے. نہیں پہنچے آپ. اگر اللہ کہتا میرا نبی, اس کی بیٹی, تو بیٹی کا باپ سے ڈائریکٹ رشتہ ہے. پر اگر اللہ کہتا اس کا داماد, تو داماد ڈائریکٹ رشتہ نہیں, انڈائریکٹ رشتہ ہے. بیٹی کا جوہر, بہت اچھی بات, درمیان میں بیٹی ہے, ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ رشتہ. نبی کے نواسے انڈائریکٹ رشتہ, بیٹی کے بیٹے. ارے نہیں پہنچ رہا ہے دعوت. اگر اللہ مولا علی کے ذریعہ تعارف کرواتا, علی ہے, ولی ہے, اس کا سسر, کیا مطلب بیوی کا بابا, انڈائریکٹ رشتہ.
वाह 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 बीवी का रिश्ता डायरेक्ट होता, वाह वाह तवज्जो, औलाद का रिश्ता डायरेक्ट होता, मगर एक रिश्ता इनडायरेक्ट होता। वाह 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 अगर अल्लाह हसन और हुसैन के जरिया तारुफ करवाता, हसनैन के नाना इनडायरेक्ट रिश्ता, बेटी माँ के बाबा, तवज्जो, हसनैन के बाबा हसनैन की माँ डायरेक्ट रिश्ता, तो हर किसी के जरिया अगर तारुफ करवाता खुदा, तो कुछ रिश्ते डायरेक्ट होते, कुछ का तारुफ इनडायरेक्ट होता। मगर अहले बैत में फातिमा वो वाहिद जात है जिसका सबसे डायरेक्ट रिश्ता, मुस्तफा फातिमा का डायरेक्ट बाबा, अली डायरेक्ट शौहर, हसन हुसैन डायरेक्ट औलादे। अल्लाह ने उस जात का इंतखाब किया जिससे सबका डायरेक्ट रिश्ता है। उम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बतूल, ये हैं बतूल के रिश्तेदार। कसम खुदा की, ये वो जात है आलम इस्लाम कि जिसने अपनी भरी जवानी में वो मुसीबतें उठाई कि कयामत तक शायद कोई इस उम्र की लड़की अब वो मुसीबत नहीं उठा सकती। कभी आपने देखा कि 18 साल की उम्र में कोई जवान लड़की असा का सहारा लेकर चल रही हो? कभी सोचना मुसलमानों, ऐसा क्या हो गया था कि नबी की शहजादी 18 साल की उम्र में असा का सहारा लेकर चल रही? सारी जिंदगी रोती रही। नबी के बाद शायद कभी किसी ने अहले बैत को मुस्कुराते नहीं देखा। अभी कुछ लम्हा हुआ था कि सैयदा की पसलियां टूट गई। शहजादी की शहादत के बाद कुछ लम्हा गुजरा कि अली के खून से मस्जिद के मेहराब रंगीन कर दिया गया। अली की शहादत को कुछ लम्हा गुजरा कि मौला हसन के कलेजे के टुकड़े तश्त पर गिरने लगे। जनाजे पर 1000 तीर बरसाया गया। सफेद जनाजा सुर्ख लहू में घर वापस आया। और उसके बाद वो कयामत ढाई गई। छोड़ दो भाई मेरे, रहने दो ना। उसके बाद वो मुसीबत ढाई गई कि जिस मुसीबत के बाद कायनात की हर मुसीबत हल्की लगने लगी। स्लो कर दिया, तो खराब माइक लगाते हो, ऊपर से साउंड स्लो करते हो। अज़ीज़ान गिरामी, वो मुसीबत करबला में ढा दी गई कि कयामत तक अब वो मुसीबत किसी पे नहीं आ सकती। करबला से पहले भी शुहदा गुजरे हैं, मगर कोई शहीद प्यासा नहीं मरा, कोई भूखा नहीं मरा, बच्चों के साथ नहीं शहीद हुआ। अज़ादारों, खुद शहीद होना और है, और 71 शहीदों के लाशें को उठाने के बाद शहीद होना और है। हुसैन के लश्कर में जब कोई नहीं बचाना, तो हुसैन आखिरी सलाम करके खैमे से निकले। हुसैन जबकि चले बादे दोपहर रंग को, न था कोई जो संभाले रकाबे कौसन को। सकीना थामे खड़ी थी अबा के दामन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। ना आसरा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई। हुसैन जुलजना पर सवार हुए। हाँ आज़ादारों, ये दुलदुल वाला घर है ना, ये घर मशहूर है दुलदुल से। वो फराज जो आखिरी वक्त तक अहले बैत का वफादार रहा, वो फराज के जो अपने मालिक के कत्ल के बाद जिंदा ना रह सका।
ہاں عزادارو حسین دلدل پر سوار ہوئے، زلجنا کے باہوں میں باہیں ڈالی، ایک مرتبہ کہنے لگے میرے نانا کے دلدل مجھے مقتل کی طرف لے چل۔ عزادارو زلجنا آگے نہیں بڑھا، حسین نے دوسری مرتبہ کہا ہے میرے نانا کے زلجنا مجھے مقتل کی طرف لے چل۔ عزادارو گھوڑا آگے نہیں بڑھا، ایک مرتبہ حسین نے زلجنا کے باہوں میں باہیں ڈالی اور زلجنا کے کان میں کہا میرے نانا کے فرس آج جب سب نے محمد کے نواسے کا ساتھ چھوڑ دیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے گا۔ عزادارو دلدل نے اپنی گردن ہلائی، ارے پیروں کی طرف دکھایا، حسین نے جھک کر دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ننھی سکینہ ارے زلجنا کے پیروں سے لپٹ کر کہہ رہی تھی اے میرے نانا کے دلدل میرے بابا کو مقتل نہ لے جا۔ جو مقتل گیا وہ واپس نہیں آیا۔ عزادارو حسین نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ زلجنا کے پٹ سے اترے، سکینہ کا چہرہ دیکھا کہ سکینہ جانے کیوں نہیں دیتی۔ بچی کہنے لگی نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، ارے رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نا آپ یا شہ ابرار، اچھا جو آپ جلد آنے کا نہ کیجئے گا اقرار، مر جائے گی رو رو کے تڑپ کر یہ دل افگار۔ ارے کیسی ہے یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ حسین نے سکینہ کا چہرہ دیکھا کہ سکینہ نانا سے کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے۔ سکینہ نے بابا کا چہرہ دیکھا کہ ٹھیک ہے بابا جانا چاہتے ہیں بابا جائیے بابا، سکینہ آپ کو روکے گی نہیں بابا، مگر جانے سے پہلے سکینہ کی ایک آرزو پوری کرتے ہوئے جائیے۔ عزادارو انصاف سے بتانا اولاد والوں بیٹھے ہو، کوئی بیٹی اگر اپنے باپ سے کوئی خواہش ظاہر کر دے نا تو باپ کا جی چاہتا ہے کلیجہ نکال کر خدموں میں رکھ دے، مگر ہاں یہ کربلا کا غریب باپ سکینہ سے کہنے لگا میرا مولا سکینہ اس غربت میں تیرا غریب بابا تجھے کیا دے سکتا ہے۔ اجرکم من اللہ۔ سنیں گے عزادارو بیٹی حسین کی تھی نا، ایک مرتبہ بابا کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی بابا پریشان کیوں ہوتے ہو بابا، سکینہ پانی نہیں مانگے گی بابا۔ اجرکم من اللہ۔ سنتا تھا حسین نے کہا سکینہ پھر تجھے کیا چاہیے؟ بچی کہنے لگی بابا سکینہ کو آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے بابا، ایک آخری مرتبہ جانے سے پہلے سکینہ کو اپنے سینے پر سلا دو بابا، سکینہ کئی راتوں کی سوئی نہیں ہے بابا۔ عزادارو حسین کربلا کی گرم ریگزار پر لیٹ گئے، آجا میری سکینہ سو جا بابا کے سینے پر۔ قدرکم من اللہ۔ عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ سر اٹھا نہیں اٹھایا گیا۔ بچی نے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا نا نیزے پر، ایک مرتبہ کہنے لگی بابا اسی لیے جانے نہیں دیتی تھی نا بابا، اب سکینہ کو اپنے سینے پر کون سلائے گا بابا۔ عزادارو بچی کی چیخ نکلی نا، کسی نے سکینہ کو دلاسا نہیں دیا، ارے شمر ملعون بڑھا، بچی کے بالوں کو پکڑا، ارے چہرے پر تماچے مارے۔ عزادارو لہو لہان رخسار کے ساتھ ایک مرتبہ سکینہ نے بابا کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی بابا کیا نانا کی امت میں یتیموں کا تماچے
قدرکم من اللہ. دارو میرے بھائی نے اعلان کیا کہ 6 مجلسیں ہیں. آپ لوگ دونوں مجلسوں پہ مجلسیں کر کے آ رہے ہیں. مجھے پتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں. آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہیں نا. مگر سن لو عزادارو، مجلس کے بعد تمہارے بچوں کو پینے کو ٹھنڈا پانی مل جائے گا. مجھے نہیں پتا سکینہ کب تک پیاسی تھی. بس 2 منٹ مصائب کا معاف کر دیے. آ گئی وہ اندھیری رات، آ گئی شام غریبہ. لوٹ لیا مسلمانوں نے اپنے نبی کا گھر، جلا دیے گئے خیمے، چھین لی گئی سیدانیوں کے سروں سے چادریں. عزادارو جو بچے زندہ رہ گئے نا، شہزادی زینب ان بچوں کو لے کر خیمے میں جمع ہو گئی. جب رات کا سناٹا چھا گیا، روایت کے جملے اللہ جانے کہاں سے ایک پیالہ پانی کا آیا. شہزادی زینب نے اپنے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا، سکینہ کے پاس آئی. سکینہ کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی سکینہ میرے بھیا کی یتیمہ 3 دن کی پیاسی ہے. سکینہ تجھے تماچے مارے گئے. سکینہ تیرے گوشوارے نوچ لیے گئے. سکینہ میری بچی تھوڑا پانی پی لے ورنہ تو مر جائے گی. سنو گے بچی حسین کی تھی نا. ایک مرتبہ پھوپھی کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی پھوپھی اماں مجھ سے زیادہ تو آپ پیاسی معلوم ہوتی ہیں، آپ پانی کیوں نہیں پیتی؟ زینب نے کہا بیٹی ہم ہاشمی شہزادیاں ہیں، ہمارے گھروں میں پہلے بڑے پانی نہیں پیتے، بچوں کو پانی پلایا جاتا ہے. عزادارو یہ فقرہ سننا تھا. سکینہ نے کہا لائیے پھوپھی اماں. ارے ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لیا، مقتل سے نکلی، میں خیمے سے نکلی، مقتل کی طرف دوڑی. زینب نے آواز دے کر کہا سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ تیرا بابا مارا گیا، تیرا چچا مارا گیا، تیرا بھیا مارا گیا. ارے بچی نے پلٹ کر کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا نا پہلے بچوں کو پانی پلاتے ہیں. ارے میرا اصغر، ارے میرا 6 مہینے کا پیاسا ہو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ.